بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم عزیز طلباء عظام، گزشتہ ہم نے وَلَكِنَّ يُوسُفَ كَانَ ذَكِيًّا عَاقِلًا تک سبق پڑھ لیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سبق احسن القصص عنوان کے تحت سبق نمبر 20 ہے، بنیامین عند یوسف۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ بنیامین عند یوسف، بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ آج ہم سبق پڑھیں گے کان عند یوسف اناء ثمین۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بنیامین کو اپنے پاس روکنا تھا تو اس کا کیا راستہ ہو، کیا طریقہ ہو، کیونکہ اگر بغیر کسی سبب کے ہی اپنے پاس روک لیتے تو لوگ کہتے کہ دیکھو عزیز مصر نے ایک کنعانی کو اپنے پاس بغیر کسی وجہ کے روک لیا ہے اور یہ تو بڑا ظلم ہے۔ تو یوسف علیہ السلام ایک ذہین ہوشیار عقل مند تھے، تو کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روکا؟ آپ سنیں، کان عند یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ کانا فعل ناقص کا ترجمہ آخر میں کریں گے۔ اناء ثمین، اناء کی جمع آتی ہے آنیۃ، معنی ہے برتن، ثمین کے معنی قیمتی۔ اناء ثمین یہ موصوف صفت ہے، قیمتی برتن۔ اناء ثمین قیمتی برتن۔ کان عند یوسف اناء ثمین، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قیمتی برتن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قیمتی برتن تھا۔ وَكَانَ يَشْرَبُ فِيهِ، یشرب آپ کو معلوم ہے، شریب یشرب شربن کے معنی آتے ہیں پینا۔ وَكَانَ يَشْرَبُ فِيهِ، اور وہ اس میں پیتے تھے، یعنی اس برتن کے ذریعے پانی وغیرہ پیتے تھے، پیالہ نما برتن تھا۔ وَكَانَ يَشْرَبُ فِيهِ، اور وہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اس میں پیتے تھے۔ وَضَعَ هَذَا الْإِنَاءَ فِي مَتَاعِ بِنْيَامِينَ، وضع فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، وضع یضع وضعا کے معنی آتے ہیں رکھنا۔ هذا الاناء، هذا اسم اشارہ، الاناء مشار الیہ، دونوں مل کر کے وضع کا مفعول ہے۔ اناء ابھی آیا ہوا اوپر، اناء جمع آنیۃ کے معنی آتے ہیں برتن۔ وضع هذا الاناء، رکھ دیا اس برتن کو، فی متاع بنیامین، فی حرف جار ہے، متاع اسی وجہ سے مجرور ہے۔ متاع جمع امتعۃ کے معنی سامان، فی متاع بنیامین، بنیامین کے سامان میں۔ وَضَعَ هَذَا الْبِنَاءَ فِي مَتَاعِ بِنْيَامِينَ، اس برتن کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں کے ذریعے اس برتن کو بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ کہہ رہے وَضَعَ هَذَا الْإِنَاءَ، اس برتن کو رکھ دیا، فِي مَتَاعِ بِنْيَامِينَ، بنیامین کے سامان میں۔ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، وَأَذَّنَ واو عاطفہ معنی ہے اور، اذن فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اذن یؤذن تأذینا، اذن یؤذن تأذینا باب تفعیل سے معنی ہے اعلان کرنا، اذان دینا، اسی سے مؤذن اذان دینے والا۔ آگے آیا مؤذن اس میں فاعل ہے، اذان دینے والا، اعلان کرنے والا۔ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، اور اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اور ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، اِنَّكُمْ بے شک تم، ان حرف مشبہ بالفعل، کم ضمیر اس کا اسم، انکم بے شک تم، لا سارقون، لا یہ تاکید کے لیے ہے، سارقون یہ سارقن کی جمع ہے، معنی ہے چور،
سرقا یسرقو سرقن کے معنی آتے ہیں چوری کرنا، اسی سے سارقن چوری کرنے والا۔ انکم لسارقون بے شک تم البتہ چور ہو، بے شک تم البتہ چور ہو۔ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اور ایک آواز دینے والے نے آواز دی، انکم لسارقون بے شک تم البتہ چور ہو۔ جب بھائی لوگ جانے لگے تو پیچھے سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی۔ پھر دیکھیے اوپر سے کان عند یوسف اناء ثمین، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قیمتی برتن تھا، وکان یشرب فیہ اور وہ اس برتن میں پیتے تھے، وضع هذا الاناء فی متاع بنیامین اس برتن کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اور ایک آواز دینے والے نے آواز دی، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، انکم لسارقون بے شک تم البتہ چور ہو۔ وَالْتَفَتَ الْإِخْوَةُ وَقَالُوا مَاذَا تَفْقِدُونَ واو مستانفہ، التفت فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، التفت یلتفت التفاتا باب افتعال سے معنی ہے متوجہ ہونا، الاخوۃ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، والتفت الاخوۃ اور بھائی متوجہ ہوئے، جب پیچھے سے آواز آئی کہ تم چور ہو تو بھائی کیا ہوئے، مڑ کر دیکھنے لگے، والتفت الاخوۃ اور بھائی متوجہ ہوئے، اور بھائی متوجہ ہوئے، وقالو اور انہوں نے کہا، ماذا تفقدون ماذا کے معنی کیا، ماذا کے معنی کیا چیز کیا، تفقدون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، فقد یفقد فقدن و فقدانن کے معنی آتے ہیں گم ہونا، کیا ہونا، گم ہونا۔ قالو انہوں نے کہا، ماذا تفقدون تم کیا چیز گم پاتے ہو، ماذا تفقدون تم کیا چیز گم پاتے ہو، یا تلاش کرتے ہو بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ماذا تفقدون۔ خیر، والتفت الاخوۃ اور بھائی متوجہ ہوئے، وقالو اور انہوں نے کہا، ماذا تفقدون تم کیا چیز گم پاتے ہو، قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے، بادشاہ یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے، خادموں نے، سپاہیوں نے، قالو انہوں نے کہا، نفقد صواع الملک، نفقد وہی فعل مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، فقد یفقد فقدن و فقدانن سے گم پانا، صواع اس کی جمع آتی ہے صیعان معنی ہے پیالہ، پانی پینے کا پیالہ، اسی کا ترجمہ قوسین میں لکھا ہوا اناؤن سے، اس کو برتن بھی کہتے ہیں، اناؤن بھی کہتے ہیں۔ صواع الملک بادشاہ کا پیالہ جس سے پانی پیتے ہیں بادشاہ، قالو انہوں نے، سپاہیوں نے کہا، نفقد صواع الملک ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں، نفقد صواع الملک ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَلِمَنْ من موصولہ ہے، وَلِمَنْ اور اس شخص کے لیے، جَاءَ بِهِ جَاءَ یجیء مجیئن کے معنی آتے ہیں آنا، اور بعض صلاح کے ساتھ اس کے معنی ہوتا ہے لانا، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ اور اس شخص کے لیے، جَاءَ بِهِ جو اس کو لائے گا، یعنی جو اس پیالے کو ڈھونڈے گا نکالے گا، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ اور اس شخص کے لیے، جَاءَ بِهِ جو اس کو لائے گا، حِمْلُ بَعِيرٍ حمل کی جمع ہے احمال، حمل کی جمع احمال کے معنی آتے ہیں بوجھ، بعیر بعیر کی جمع ہے بعران معنی آتے ہیں اونٹ، حمل بعیر ایک اونٹ بھر غلہ، ایک اونٹ کا بوجھ مطلب ایک اونٹ بھر غلہ، جو اونٹ پر لاد کر جتنا گیہوں اناج لادا جاتا ہے، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ اور اس شخص کے لیے، جَاءَ بِهِ جو اس پیالہ کو لائے گا، حمل بعیر ایک اونٹ غلہ ہے، ایک اونٹ غلہ یعنی بدلے میں اس کو ایک اونٹ غلہ دیا جائے گا۔ قالو بھائیوں نے کہا، تاللہ قسم بخدا، یہاں پہ تا جو ہے کس کے لیے، قسم کے لیے ہے، قالو بھائیوں نے کہا، تاللہ قسم بخدا، لقد علمتم تحقیق کے تم جانتے ہو، علمتم تحقیق کے تمہیں معلوم ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، علم یعلم علما سے جاننا، تاللہ قسم بخدا، لقد علمتم تحقیق کے تم جانتے ہو، لام بھی برائے تاکید اور قد بھی، لقد علمتم تحقیق کے تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے، ما جئنا
ما جئنا یہ بحث نفی فعل ماضی صیغہ جمع متکلم ہے، جاء یجیء مجیئن سے، ما جئنا ہم نہیں آئے ہیں، ما جئنا ہم نہیں آئے ہیں، لنفسد فی الارض، لنفسد فی الارض، لی کے بعد یہاں پر ان کیا ہے محذوف ہے، اصل میں لئن نفسد، لام یہاں پر تعلیلیہ ہے، تاکہ نفسد ہم فساد مچائیں، افسد یفسد افسادن باب افعال سے معنی ہے فساد مچانا، بگاڑ پیدا کرنا، اسی سے جمع متکلم کا صیغہ نفسد ہے، لنفسد تاکہ ہم فساد مچائے، فی الارض زمین میں، ما جئنا ہم نہیں آئے، لنفسد تاکہ ہم فساد مچائے، بگاڑ مچائے، فی الارض زمین میں، یعنی ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے ہیں، وما کننا سارقین، یہاں پر بھی ما نافیہ ہے، کننا یہ فعل ناقص، نحن ضمیر اس کا اسم ہے، سارقین کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے یہاں پر سارقین حالت نسبی میں ہے، یہ سارقون کی جمع ہے سارقون، لیکن حالت نسبی میں ہونے کی وجہ سے یا نون کے ساتھ ہے، وما کننا سارقین اور ہم چور بھی نہیں ہیں، وما کننا سارقین اور ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر دیکھیے قالو بھائیوں نے کہا، تاللہ قسم بخدا، لقد علمتم تحقیق کے تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض ہم نہیں آئے ہیں زمین میں فساد مچانے کے لیے، ہم نہیں آئے ہیں تاکہ زمین میں فساد مچائے، وما کننا سارقین اور ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، مراد یہاں پر سپاہیوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے کہا، جزاؤہ من وجد فی رحلہ، قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کے معنی تو ما یہاں پر استفہام کے لیے، ما یہاں پر اس کے لیے استفہام کے لیے معنی ہے کیا، جزاؤ مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، اس کا بدلہ، جزاؤن بدلہ، جزا یجزی جزاءن کے معنی آتے ہیں بدلہ دینا، فما جزاؤہ تو اس کا کیا بدلہ ہوگا، تو اس کی کیا سزا ہوگی، ان کنتم کاذبین، کاذبین یہ کاذبون کی جمع ہے، کاذبون معنی جھوٹ بولنے والا، حالت نسبی میں ہونے کی وجہ سے یہ یانون کے ساتھ ہے، ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے ہو، اگر تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ قالوا فما جزاؤہ سپاہیوں نے کہا، فما جزاؤہ اس کی کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے ہو، اگر تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ۔ قالو بھائیوں نے کہا، جزاؤہ اس کا بدلہ یا اس کی سزا، من وجد فی رحلہ جس کے سامان میں پایا جائے، من وجد وہ شخص جس کے سامان میں پایا، وجد فعل ماضی مجہول ہے، وجد یجد وجدان یہاں پر من موصولہ ہے، وہ شخص من وجد پایا جائے، فی رحلہ جس کے سامان میں، رحل کی جمع آتی ہے ریحال، معنی کجاوا یا سامان سفر، رحل جمع ریحال کے معنی آتے کجاوا اور سامان سفر، ہاں، من وجدہ وہ شخص وجدہ پایا جائے، فی رحلہ جس کے سامان میں، فہو جزاؤہ تو وہی شخص اس کا بدلہ ہے، وہی شخص اس کا بدلہ ہے۔ پھر دیکھیے قالو بھائیوں نے کہا، جزاؤہ اس کا بدلہ، من وہ شخص وجد فی رحلہ جس کے سامان میں پایا جائے، فہو جزاؤہ تو وہی اس کا بدلہ ہے، یعنی جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے، وہ بادشاہ کا برتن پایا جائے، وہی شخص اس کا بدلہ ہوگا، یعنی اسی کو روک لیا جائے گا۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ بھائیوں نے کہا کہ اس کا بدلہ وہ شخص ہے جس کے سامان میں پایا جائے، وہ شخص جس کے سامان میں پایا جائے، فہو جزاؤہ تو وہی شخص اس کا بدلہ ہوگا، یا آپ سیدھا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اس کا بدلہ وہ شخص ہے جس کے سامان میں پایا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، کذالک اسی طرح نجزی ہم سزا دیتے ہیں، الظالمین ظالموں کو، ظالمون کی جمع ظالمون حالت نسبی میں یانون کے ساتھ ہے، کذالک نجزی الظالمین اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، جزا یجزی جزاء کے معنی آتے ہیں بدلہ دینا۔
وخرج الإناء من متاع بنیامین، خرج یخرج خروجن کے معنی آتے نکلنا، الاناء فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، وخرج الاناء اور برتن نکلا اور پیالہ نکلا، من متاع بنیامین بنیامین کے سامان سے، وخرج الاناء اور برتن نکلا پیالہ نکلا، من متاع بنیامین بنیامین کے سامان سے، فخجل الاخوۃ، ف کے معنی تو خجل یخجل خجلن کے معنی شرمندہ ہونا، الاخوۃ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، فخجل الاخوۃ پس بھائی شرمندہ ہو گئے، فخجل الاخوۃ پس بھائی شرمندہ ہو گئے، ولیکن قالوا اور لیکن انہوں نے کہا، من غیر خجل بغیر شرماتے ہوئے، من غیر خجل بغیر شرماتے ہوئے۔ پھر دیکھیے وخرج الاناء من متاع بنیامین اور برتن نکلا بنیامین کے سامان سے، فخجل الاخوۃ پس بھائی شرمندہ ہو گئے، ولیکن قالوا لیکن انہوں نے کہا، من غیر خجل بغیر شرماتے ہوئے، بھائیوں نے بغیر شرماتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ ان یسرق بنیامین فقد سرق اخ له یوسف، ان یہاں پر شرطیہ ہے، اسی وجہ سے یسرق مجزوم ہے، یسرق فعل مضارع، سرق یسرق سرقن کے معنی آتے ہیں چوری کرنا، اسی سے ان یسرق اگر چوری کی ہے، بنیامین بنیامین فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ان یسرق بنیامین اگر بنیامین نے چوری کی ہے، فقد سرق تو تحقیق کے چوری کی ہے، اخ لہ اس کا بھائی، یوسف نے تو تحقیق کے چوری کی ہے، اخ لہ اس کا بھائی یوسف نے بھی، من قبل اس سے پہلے، ان یسرق بنیامین اگر بنیامین نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ یوسف من قبل تو تحقیق کے چوری کی ہے اس کا بھائی یوسف نے بھی، من قبل اس سے پہلے۔ وَسَمِعَ يُوسُفُ هَذَا الْبُهْتَانَ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا، هَذَا الْبُهْتَانَ اس بہتان کو، بہتان کے معنی بہتان، وَسَمِعَ يُوسُفُ هَذَا الْبُهْتَانَ الزام بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بہتان کو سنا، فَسَكَتَ تو آپ خاموش رہے، سکت یسکت سکوتاً کیونکہ ان کو سب معلوم تھا کہ کیا ہے سب، فسکت تو وہ خاموش رہے، ولم یغضب اور غضبناک نہیں ہوئے، ولم یغضب لم یغضب لم کی وجہ سے مجزوم ہے، غاضب یغضب غضبن کے معنی غصہ ہونا، ولم یغضب اور وہ غصہ نہیں ہوئے، وکان یوسف کریما حلیما حلیمن کے معنی بردبار، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک شریف بردبار نوجوان تھے، وَكَانَ يُوسُفُ حَلِيمًا كَرِيمًا حَلِيمًا اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک شریف بردبار نوجوان تھے۔ جب بنیامین کو روک لیا گیا تو اب دیکھیے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا درخواست کرتے ہیں، قالوا بھائیوں نے کہا، یا ایوہ العزیز اے عزیز مصر، یا ایوہ العزیز اے عزیز مصر، ان لہو ابن شیخا کبیرا، اس سے پہلے بھی یہ جملہ آیا ہوا ہے، شیخ کی جمع شیوخ، مشائخ معنی عمر رسیدہ ہونا، اور کبیرن کے معنی بڑا زیادہ، ان لہو ابن شیخا کبیرا بے شک اس کا باپ بہت بوڑھے ہیں، بے شک اس کا ان کا ان لہو ابن شیخا کبیرا بے شک ان کا باپ بہت بوڑھے ہیں، فخذ خود امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر، اخذ اخذ سے معنی ہے لینا، فخذ پس تم لے لو، احدنا ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ اس کی جگہ یعنی بنیامین کی جگہ، قالوا بھائیوں نے کہا، یا ایوہ العزیز اے عزیز مصر، ان لہو ابن شیخا قبیلا بے شک ان کے باپ بہت بوڑھے ہیں، فخذ احدنا پس آپ لے لیجئے ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ اس کی جگہ اس کے بدلے، انا نراک من المحسنین یقیناً ہم نراک آپ کو دیکھتے ہیں، من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے، محسن کی جمع محسنون آتی ہے، حالت جری میں یعنون کے ساتھ ہے، احسن یحسن احسانا کے معنی احسان کرنا بھلائی کرنا، انا نراک یقینا ہم آپ کو دیکھتے ہیں پاتے ہیں، من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے، قال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، معاذ کی جمع آتی ہے معاوذ، معاذن کی جمع معاوذ معنی ہے پناہ، پناہ گاہ،
قال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ ان نأخذ کہ ہم لے لیں ان نأخذ کہ ہم لے لیں اخذ یأخذ اخذا کہ ہم لے لیں الا مگر من اس شخص کو وجدنا کہ ہم نے پایا متاعنا ہمارے سامان کو عندہ اس کے پاس الا من وجدنا متاعنا عندہ مگر وہ شخص جس کے پاس ہم نے پایا ہمارا سامان قال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ ان ناخذ کہ ہم لے لیں مگر اس شخص کو من وجدنا متاعنا کہ ہم نے پایا ہمارا سامان عندہ اس کے پاس مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس کے پاس سامان پایا اگر اس کے علاوہ کسی دوسرے کو لے لیں انا اذن لظالمون یقیناً ہم اذن تب تو لظالمون ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے لظالمون ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے انا اذن لظالمون تب تو ہم یقیناً تب تو ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے پھر دیکھیے ترجمہ قال معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ ان نأخذ کہ ہم لے لیں مگر اس شخص کو جس کے پاس ہم نے پایا ہمارا سامان من وجدنا ہم نے پایا متاع ہمارا سامان عندہ اس کے پاس مگر اس شخص کو جس کے پاس ہم نے ہمارا سامان پایا انا اذن لظالمون تب تو ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم کسی اور کو لے لیں جن کے پاس ہم نے سامان پایا ان کے علاوہ تو اس وقت ہم کیا ہو جائیں گے ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے وَهَكَذَا بَقِيَ بِنْيَامِينُ عِنْدَ يُوسُفَ وَهَكَذَا اور اس طرح بَقِيَ بِنْيَامِينُ بنیامین باقی رہے عند یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وَفَرِحَ الْأَخَوَانِ جَمِيعًا فرح یفرح فرحا کے معنی خوش ہونا الاخوان اخن کا تسنیہ ہے اخوانی دونوں بھائی جمیعاً ایک ساتھ وفرح الاخوان جمیعاً اور دونوں بھائی خوش ہو گئے جمیعاً تاکید کے لیے ہے اور دونوں بھائی بہت خوش ہوئے یا خوش ہو گئے پھر دیکھیے وَهَكَذَا بَقِيَ بِنْيَامِينُ اور اس طریقے سے بنیامین باقی رہے عند یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وفرح الاخوان جمیعاً اور دونوں بھائی خوش ہو گئے ان یوسف کان وحیدن وحیدن کے معنی تنہی تنہا ان یوسف کان وحیدن بے شک یوسف علیہ السلام کان وحیدن تنہا تھے منذ زمن طویل ایک لمبے زمانے سے منذ کو ترجمہ کریں گے سے منذ زمن طویل ایک لمبے زمانے سے بے شک حضرت یوسف علیہ السلام کان وحیدن تنہا تھے منذ زمن طویل ایک لمبے زمانے سے لا یرا احدا وہ نہیں دیکھ پاتے احدا کسی کو من اہلہ اپنے گھر والوں میں سے لا یرا وہ نہیں دیکھتے احدا کسی کو من اہلہ اپنے گھر والوں میں سے وہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو نہیں دیکھتے تھے وقد ساق اللہ الیہ بنیامین اس سے پہلے بھی آیا ساق یسوق سوقن کے معنی کھینچ لانا وقد ساق اللہ اور تحقیق کہ اللہ نے کھینچ لایا الیہ ان کی طرف بنیامین کو اور تحقیق کہ اللہ نے کھینچ لایا ان کی طرف بنیامین کو افلا یحبسہ کیا فلا یحبسہ یحبس فعل مضارع ہے حبس یحبس حبسا قید کرنا روکنا فلا یحبسہ تو کیا ان کو نہیں روک تو کیا وہ ان کو نہیں روکتے عندہ اپنے پاس تو کیا تو وہ اپنے پاس ان کو نہیں روکتے کیا تو وہ اپنے پاس ان کو نہیں روکتے یراہو کہ وہ ان کو دیکھیں ویکلمہ اور ان سے بات کریں یراہو رآ یرا ان کے معنی دیکھنا کلم یکلم تکلیما کے معنی بات کرنا پھر دیکھیے وقد ساق اللہ الیہ بنیامین اور تحقیق کہ اللہ نے بنیامین کو ان کی طرف کھینچ لایا افلا یحبسہ عندہ کیا وہ ان کو اپنے پاس نہیں روکتے یراہو کہ وہ ان کو دیکھیں ویکلمہ اور ان سے گفتگو کریں وہل من الظلم اور کیا یہ ظلم ہے من کا ترجمہ یہاں پر چھوڑ دیں گے اور کیا ظلم میں سے ہے نہیں بلکہ سیدھا بولیں گے وَهَلْ مِنَ الظُّلْمِ اور کیا یہ ظلم ہے ان یقیم اخ عند اخیہ ان مصدریہ ہے یقیم اسی ان کی وجہ سے منصوب ہے اقام یقیم اقامتن کے معنی اقامت کرنا ٹھہرنا اخن بھائی ان یقیم اخ عند اخیہ کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس ٹھہرے وَهَلْ مِنَ الظُّلْمِ اور کیا یہ ظلم ہے ان یقیم اخ عند اخیہ کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس
ٹھہرے قیام کرے، ابداً ابداً، ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ پھر دیکھیں ترجمہ، وَقَدْ سَاقَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِنْيَامِينَ، اور تحقیق کہ اللہ نے بنیامین کو ان کی طرف کھینچ لایا، أَفَلَا يَحْبِسُهُ عِنْدَهُ، کیا وہ ان کو اپنے پاس نہیں روکتے، یراہو کہ وہ ان کو دیکھیں، وَيُكَلِّمُهُ اور ان سے گفتگو کریں، وَهَلْ مِنَ الظُّلْمِ اور کیا یہ ظلم ہے، أَن يُقِيمَ أَخٌ عِنْدَ أَخِيهِ کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس قیام کرے، ابداً ابداً، ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج تقریباً کئی الفاظ نئے آئے ہیں، اس لیے آپ طلباء سے درخواست ہے کہ ان کو اپنی کاپیوں میں تحریر کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔